یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر بھی اس میں آتا ہے۔ واقعہ سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے اور پیارا سا کمنٹ کر دے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو ایک دن وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی وقت ایک سانپ جس کا نام حارثہ تھا، وہ اس پہاڑ کے پیچھے موجود تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے پسند کیا اور میں تیرے بعد کئی نبی بھیجوں گا، مگر آخری دور میں ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، وہ نبی اور ان کی امت کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت کا سرچشمہ ہوگا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہوگا۔ اس کی امت عمل کم کرے گی مگر عمل کے بدلے انہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ وہ میری آخری کتاب قرآن مجید بھی لے کر اس دنیا میں آئے گا، اور جو ان پر ایمان لائے گا میں اسے نجات دوں گا، اور جو ان سے محبت کرے گا میں اسے بھی نجات دوں گا۔ یہ بات خاموشی سے وہ سانپ جس کا نام حارثہ تھا وہ سن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ اس نبی کی زبان سے اپنی مغفرت کی دعا حاصل کر لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اگلی صبح حارثہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حارثہ نے عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آخری دور میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور جو آخری نبی ہوں گے۔ میں ان کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری عمر لمبی کر دے تاکہ میں آخری زمانے تک جی سکوں اور ان نبی سے ملاقات کر سکوں اور ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا سکوں۔ یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی اور حارثہ سے فرمایا کہ اے حارثہ، تو ایک جنگل میں جا اور وہاں جا کر سو جا۔ اللہ کی رحمت سے تو آخری زمانے تک سویا رہے گا۔ جب تیری نیند ٹوٹے گی تو وہی زمانہ ہوگا جب آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حارثہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے مقام پر جا کر ایک غار کے اندر ایک کھائی میں سو گیا۔ سال گزرتے گئے، حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی ختم ہوا اور کئی نبی آئے، کئی نبی چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وہ بڑے ہوئے اور بالآخر نبوت مل گئی، اور اچانک حارثہ کی نیند ٹوٹ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے جگایا ہو۔ اس کے اندر ایک عجیب جذبہ جاگا کہ وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی کس جگہ رہتے ہیں۔ اس کو بس اتنا اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے۔ حارثہ نے جلدی سے سفر شروع کیا، صحرا کی تپتی ریت پار کی، پہاڑوں کا رخ کیا اور 6 ماہ کے سفر کے بعد وہ مکہ میں پہنچ گیا۔ وہ تھکا ہوا، کمزور اور بیمار ہو کر مکہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ آخری نبی یہیں کہیں رہتے ہیں، مگر کس گھر میں ہیں یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ رات بھر تلاش کے بعد تھک ہار کر ابو جہل کے گھر کے سامنے گر پڑا اور وہیں سو گیا۔ صبح جب ابو جہل گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اس کے گھر کے سامنے سو رہا ہے۔ ابو جہل اس پر غصہ ہو کر ایک لاٹھی اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اچانک سانپ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے مت مارو، میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا ہوں۔ میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اور ان کی دعا سے آج تک زندہ ہوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔
برائے مہربانی مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ سام کی یہ بات سن کر ابو جہل حیران رہ گیا، مگر جب اس نے محمد کا نام سنا تو غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہا کہ دیکھو، محمد نے مجھے مارنے کے لیے ایک سانپ بھیجا ہے۔ ابو جہل کی بیوی، جو ایک نرم دل عورت تھی، باہر آئی اور دیکھا کہ سانپ واقعی بات کر رہا ہے اور محمد کا نام لے رہا ہے۔ وہ چاہے اسلام کو نہیں مانتی تھی مگر مذہبی حد تک عقیدت رکھتی تھی۔ اس نے ابو جہل کو سانپ کو مارنے سے منع کیا، مگر ابو جہل نے اس کی ایک نہ سنی اور غصے سے سانپ پر وار کیے اور اسے زخمی کر دیا۔ پھر اسے قید کر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرے میں قید رہتے ہوئے سانپ مسلسل روتا اور اللہ سے فریاد کرتا رہا۔ سانپ نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے موت دے دو، مجھے کوئی افسوس نہیں، مگر مرنے سے پہلے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا موقع مل جائے۔ رات کے وقت جب گھر میں چراغ بجھ رہے تھے تو ابو جہل کی بیوی نے ڈرتے ہوئے ابو جہل سے پوچھا کہ وہ اس سانپ کا کیا کرے گا۔ ابو جہل نے سخت غصے میں آ کر کہا کہ اس نے محمد کا نام لیا ہے، ضرور محمد نے اسے جادو سے بھیجا ہوگا، اس لیے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ابو جہل کی بیوی کا دل نرم ہوا اور وہ رات کے اندھیرے میں پنجرے کے پاس گئی تاکہ سانپ کو آزاد کر دے، مگر اسی وقت ابو جہل کی آنکھ کھل گئی اور وہ باہر نکلا۔ ابو جہل کی بیوی نے دیکھا کہ ابو جہل باہر آ رہا ہے تو وہ ڈر گئی اور واپس گھر چلی گئی۔ اسی طرح تقریباً 3 دن تک ابو جہل نے سانپ کو سخت اذیت دی، اسے بھوکا رکھا، پانی نہیں دیا۔ لوگ آ کر دیکھتے رہے کہ یہ کون سا عجیب سانپ ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہے، مگر ابو جہل کی سختی برقرار رہی۔ آخرکار 3 دن کے بعد حارثہ کا جسم کمزور پڑ گیا اور وہ وفات پا گیا۔ ابو جہل نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے اور پھر وہ راکھ ایک ڈھکن والے پیتل کے برتن میں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگا، لوگوں کو دکھا دکھا کر کہ یہ دیکھو، محمد نے جادو کر کے مجھے مارنے کے لیے ایک سانپ بھیجا تھا، مگر میں نے اسے مار دیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں لوگوں کے سامنے یہ کہانیاں سناتا رہا۔ ایک بزرگ نے ابو جہل کی اس حرکت پر مذمت کی اور کہا کہ سانپ یا کوئی بھی بے زبان جانور پر ظلم نہ کرو اور محمد کے پاس جا کر خود معلوم کرو کہ کیا واقعی وہ سانپ محمد نے بھیجا تھا یا کچھ اور تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں محمد سے ملوں گا۔ اگلے دن ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ لوگ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ محمد اس بارے میں کیا کہیں گے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں برتن میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک پیتل کا ڈبہ ہے جو سرخ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، مگر اس میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ ابو جہل نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر تم بتا سکو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مردہ کو زندگی دے دے۔ پھر وہ اس برتن کے اندر زندگی بحال کرنے کی دعا کرنے لگے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے اور لوگ گواہی سن لیں کہ اللہ ایک ہے۔ نبی کی دعا کے اسی لمحے اس برتن کے اندر سے سانپ نے آواز دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو جہل خوف زدہ ہو گیا اور وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ڈھکن کھل گیا۔ سانپ باہر نکلا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ سانپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ابو جہل نے شور مچایا کہ یہ سب تمہارا جادو ہے، مگر سانپ نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے، محمد نے جادو نہیں کیا، صرف دعا کی ہے۔ لوگوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو؟ سانپ نے انہیں بتایا
کہ میرا نام حارثہ ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ میرے دل کی آرزو یہ تھی کہ میں آپ کی صحبت پا کر آپ کے ذریعے مغفرت کی دعا حاصل کروں، اس لیے میں نے حضرت موسیٰ سے دراز عمر کی دعا مانگی اور وہ اللہ سے دعا کر کے میری عمر لمبی کروا دیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے زمانے تک سویا رہا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ مکہ میں ہیں تو میں مکہ آیا، مگر راستہ طویل تھا۔ آخر میں ایک جگہ سو گیا جہاں ابو جہل نے مجھے دیکھا اور مارنے لگا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر وہ نہ رکا، مجھے قید کر لیا اور مجھ پر ظلم کیا۔ آخر کار مجھے مار کر جلا دیا گیا۔ پھر بھی میں نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ آپ سے مل کر اپنی مغفرت کی دعا لے سکوں۔ یہ سب سن کر لوگ حیران ہوئے اور حیرت سے بولے اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سانپ سے مزید سوال کیے اور حارثہ نے تفصیل سے اپنی داستان سنائی کہ وہ حضرت موسیٰ کی دعا سے زندگی پا کر سوئے رہے۔ پھر ان کے زمانے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ جاگا اور ان کی صحبت پانے کے لیے مکہ آیا۔ آخر کار وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، مارا گیا، قید ہوا اور جلا کر راکھ بنا دیا گیا، مگر اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ گواہی دے سکے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس واقعے کے نتیجے میں لوگوں میں یہی بات پھیل گئی کہ یہ اللہ کی واضح معجزاتی قدرت ہے، نہ کہ کوئی جادو، اور بہت سے لوگوں نے اس پر ایمان لانے یا غور و فکر کرنے کی دعوت محسوس کی۔